الله وما أنا من المشركين عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت بندگی غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، اس کو جاننا، اس کا نام علم ہے. یہ بتانے سکھانے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. تو یہاں سے علم کی بات شروع ہوئی کہ تمام انبیاء رسول علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے یہی بتانے کے لیے اور یہی سمجھانے کے لیے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انبیاء رسول علیہ السلام کا ورثہ ترکہ علم. جب اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس میں انسان کو بسانا چاہا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس وقت بھی علم کی اہمیت کو واضح کیا کہ آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتا دیے اور فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام. وہ نہ بتا سکے. علم آدم علیہ السلام اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ سارے نام سکھائے، انہوں نے بتا دیا. اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو واضح کیا. اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ فرشتوں کو تو بتایا ہی نہیں تھا تو کیسے جواب دیتے؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اللہ نے علم کے لیے آدم کو خاص کیا، چند چیزوں کے لیے. بس یہ ہے بات، اصل بات جس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تمام انبیاء رسول علیہ السلام کے سردار سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل کی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا ذکر. پڑھ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے اس کو بلند کر، اس کو پڑھ. اور آگے قلم کا ذکر کیا. تو علم کو حاصل کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں بڑے، پڑھنا اور لکھنا. پہلی وحی کے اندر اللہ نے پڑھنے قلم کا ذکر کر کے شعور اور فکر اور تدبر کی دعوت. یہ جو لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہاں کو لگا ہے، اور یہ فضول سی بات. دیکھو لڑنا نہیں ہو، کسی سے جھگڑنا نہیں ہو، کسی کے گلے نہیں پڑنا ہو، لیکن صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، رات کو رات، دن کو دن کہنا، یہی تو علم ہے. یہی تو بات واضح کرنی ہے. پہلی وحی کے اندر یہ بات سمجھا گیا اور بتایا گیا کہ اے انسان، اصلیت کے لحاظ سے تو ایک جمع ہوا خون لوتھڑا، اس سے زیادہ تیری کوئی حقیقت نہیں. جیسے دوسرے جاندار ہیں، تو بھی ایسا ایک جاندار ہے. تیرا مقام بنے گا وحی کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ تعلق جوڑنے، پڑھنے، سمجھنے، علم کی وجہ سے جو ہے وہ تیرا مقام اللہ کے ہاں بنے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی علم حاصل کریں. علم کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے سردار کو اس چیز کا حکم دیا. اور یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے. جیسا کہ امام المحدثین، رئیس الفقہاء والمجتہدین، آیت من آیات اللہ، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ کے یہ بات واضح کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میں نے پوری دنیا میں آپ کو اعلیٰ افضل بنایا، سب سے اعلیٰ کتاب دی، آپ پر نبوت رسالت میں نے ختم کر دی. لیکن آپ بھی یہ نہ سمجھنا کہ علم کی منزل آ گئی ہے. قُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اپنے رب سے دعا کرتے رہیے کہ یا اللہ مجھے علم میں زیادہ کر، مجھے آگے بڑھا. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ یہ میری راہ، توحید و سنت والی، حق والی راہ، یہ جو ہے میں اس کی دعوت دیتا ہوں علی بصیرہ، دلیل پر دیتا ہوں. دلیل، علم، شعور، غور و فکر، تحقیق،
اس پر ہے یہ دین مبنی. میں اس کی دعوت دیتا ہوں. دلیل اگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک اللہ مشکل کشا عادت روا ہے، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اس کی لیے چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو. جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے، باپ دادا کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول علیہ السلام کو، اپنے ولیوں کو، بزرگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد یہ جو ہے مشکل کشائی عادت روائی کرتی اور ان کی روحیں تصرف کرتی. اسی وجہ سے ہم نے ان کے بت، ڈھانچے اور مورتیاں، درگاہیں، آستانے، قبریں بنائی ہوئی ہیں، اور یہاں ہم 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، اور یہاں جا کے ہم جانور ذبح کرتے، کھانے تقسیم کرتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے. یہ جو تمہارا یہ نظریہ ہے یہ غلط ہے. میں کہتا ہوں ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں. ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں. تو میرے پاس دلیل ہے کہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، خوراک وہ دیتا ہے، غذا وہ دیتا ہے. زمین و آسمان، کائنات، پوری کائنات کو پیدا کرنے اور سب کے اوپر کنٹرول کرنے والا، ذرے پتے پتے پر حکومت کرنے والا اختیار وہ ہے. چونکہ اس لیے جھکو تو اس کے آگے، مانگو اس سے، سوال اس سے، دعا اس سے، سونا پکارنا اس سے، مدد اس سے، مشکل کشائی اس سے. دلیل ہے میرے پاس. اور جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمہارے رسم و رواج، باپ دادا کی باتیں، علاقے، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو میں محمد لے کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پاس دلیل ہے کیونکہ وہی مجھ پر آئی ہے، اللہ کا پیغام مجھے آیا ہے اور اللہ کے سلام مجھے آئے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یہ دین جو ہے دلیل پر مبنی ہے، تحقیق پر اور غور و فکر پر یہ مبنی. اس لیے اللہ نے فرمایا قل ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پوری دنیا میں انسانوں میں اہل ایمان افضل ہے اور اہل ایمان میں اہل علم افضل ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المومنین، کاتب وحی، سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والے، مسلمانوں کے نامور سپہ سالار اور مومنوں کے ماموں جناب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے ساتھ اللہ بھلائی بہتری کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ، علم، تفقہ، دین کو سمجھنا. دنیا میں کیوں آیا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میں نے کلمہ پڑھا، کیا مطلب ہے اس کا، قرآن کیا کہتا ہے، اس کی تفسیر حدیث رسول کیا کہتی ہے، اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. برادری کا جتھا، بیٹوں کی فوج، دولت کی ریل پیل، سونے چاندی کے ڈھیر، دکانوں کی مارکیٹ، سجدہ کرو، وزارت، مشاورت مل جائے، گارنٹی نہیں کہ مولا راضی ہے. لیکن اگر دین، کتاب و سنت کی سمجھ، قال اللہ قال رسول کی بصیرت، فرمان خدا، فرمان مصطفیٰ کو انسان سمجھ لے، اس بات کی گارنٹی ہے کہ مولا راضی ہے. دین یہ ہے جو آسمان سے آیا، جو وحی کی شکل میں ہے، جو مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے. باقی دنیاوی علوم ان کا انکار نہیں ہے، ان کو پڑھو، حاصل کرو، لیکن یہ فنون ہے، یہ تجربات ہے. اگر ایک آدمی کو جسم کا علاج کرنا آ گیا، بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر صاحب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جسم کا علاج، اس کا تعلق دنیا سے ہے. اس جسم کے لیے علاج ہے کہ اس کو جو ہے تندرست رہنا چاہیے، ٹھیک ہے رہنا چاہیے. دنیا ہے. اگر ایک آدمی کو یہ عمارات بنانے، نقشے، ان کی ڈیزائن کے، بڑی اچھی بات ہے، بڑا فن ہے، ٹھیک ہے، دنیا چلتی ہے، دنیا کی رونق ہے اس کا، لیکن اس کا تعلق دنیا سے ہے. اس کے اندر ہے نا، ایک آدمی کو اگر ٹیکسٹائل کی تعلیم ہے، وہ جانتا ہے کپڑا تو پہننا، یعنی الغرض خوراک کچھ بھی دیکھو، لیکن قرآن، حدیث، وحی کا علم، نبیوں کا علم، ورثہ، ترکہ، وہ ہے جو دنیا آخرت کی ضمانت دیتا ہے، مرنے کے بعد کی یہ گارنٹی دیتا ہے کہ کیسے تم نے رہنا ہے، کس طریقے کرو گے تو تم کامیاب ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. نبی یہ دنیا کے علوم جانتے ہیں، آخرت کے علوم سے بے خبر، لا بلد، پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، آخرت کیا کہتا ہے، آخرت کے اندر کیا کرنا.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ جن لوگوں نے صرف دنیاوی علوم کو، اللہ کہتے ہیں ان کا مبلغ علم ہی یہی ہے، چھوڑ ان کو نبی۔ ہاں پہلے دین، بصیرت، اس کے ساتھ فنون اور تجربات۔ تو علم اصل جس کی فضیلت ہے، جس کے لیے چونٹیاں بلوں سوراخوں میں دعائیں کرتی ہے، وہ یہ علم ہے، وہی قرآن حدیث اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ یہ علم۔ اس علم کی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر کا انسان، امیر المومنین، فاتح روم و ایران، مراد رسول، داماد علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی مجلس کے وہ رکن تھے، اس مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے، علم کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے محسوس کیا کہ ہمارے بھی تو بچے ہیں، تو یہ یہاں ان کو اتنا مقام حاصل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عباس کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل ذرا دھیان سے آنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے دکھانا چاہتے ہیں، میں آتا تو پہلے ہی تھا۔ جب مجلس جمی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا مجلس میں کہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، حالات ہمیشہ ایسے نہیں رہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، راستے کھلیں گے۔ جہاد راستہ بناتا ہے دین کا، دہشت گردی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، جو گھر میں بیٹھے کچھ نہیں کہہ رہا، اپنے عبادتگاہ میں کچھ، جو آگے سے لڑتے ہیں، جو آگے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچنی چاہیے۔ مخلوق تھا جس میں فائدہ ہے، مخلوق کا، انسانیت کا، آگے رکاوٹ بنتے پھر رحمت بھرا آپریشن تاکہ رکاوٹیں دور ہوں۔ پھولے ہوئے سینوں کو چھلنی کرو، اپنی گردنوں کو کاٹو تاکہ آزادی کی فضا بنے۔ جو رب کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، نہیں پوجنا چاہتا ہے نہ پوجے، لیکن دھونس اجارہ داری نہیں چلے گی، کیونکہ مجاہد اپنا جان مال لڑاتا ہے اللہ کی راہ میں کہ میں اجارہ داری توڑوں گا، آزادی کی فضا بناؤں گا۔ اس لیے اس کے درجے اللہ نے بہت اونچے کر دیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین آسمان کے درمیان، دور شراب شہر کی نہریں، مشک کافور کا گارا، زعفران کی مٹی، رف رف کے راکٹ، ہمیشہ رہنے والی جوانی مہمانی، سب سے بڑھ کر اللہ کا رضا، اس جنت کے 100 درجے اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رکاوٹیں دور ہوں گی تو دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ فسبح، آپ تسبیح بیان کریں، بحمد رب کا، اپنے رب کی حمد تعریف کے ساتھ، واستغفروا سے بخشش مانگیے، انہ کان توابا، وہ توبہ قبول کرو۔ بتاؤ مجھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ سورت کا پچھلا حصہ اس کا پہلے حصے سے کیا تعلق ہے؟ بعض نے کہا جناب اللہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو جائے، فتوحات ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ بعض نے کہا جی نہیں۔ عبداللہ بن عباس بتاؤ رضی اللہ تعالیٰ کیا مطلب ہے اس کا؟ نے کہا جناب اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی خبر دی ہے کہ پیغمبر تیرا مشن کام مکمل ہو گیا، اب تیاری کرو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں عبداللہ جو تو سمجھتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات 18 سال عمر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل علم، مہاجرین اور انصار، السابقون الاولون موجود ہوتے تھے، مسائل پیش ہوتے۔ کئی دفعہ سارے صحابہ کرام کی جماعت رضی اللہ جناب عمر فاروق سب پھنس جاتے کہ اس مسئلے کا پتہ نہیں کیا حل ہے۔ پھر ایک وفد ترتیب پاتا کہ جاؤ امی جان سے پوچھو، وہ آتے سلام کرتے، امی جان سے پوچھا جاتا امی اس مسئلہ کے متعلق کوئی آپ کے پاس، تو امی فرما دیتی کہ ہاں فلاں وقت تھا میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی تھی، فلاں عورت آئی تھی، یہ آ کے بات کی تھی یہ مسئلہ۔ سارے صحابہ مسئلہ سن کے خوشی خوشی ماں کے لیے دعائیں کرتے چلے۔ تو علم اب صالح مولا تھا، غلام تھا، لیکن مہاجرین انصار کا وہ امام تھا۔ تو علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عظمت و عزت
اچھا پھر جب علم کی عظمت ہے تو پڑھانے والوں کے بھی تو پڑھیے. جو یہ جب علم کی اتنی عظمت ہے تو جو پڑھائیں گے ان کا بھی بڑا مقام ہے. اللہ کے سارے انبیاء رسول علیہ السلام معلمین تھے. اللہ تعالیٰ نے جو احسان ذکر کیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے احسان کیا جناب مومنوں پر کہ جناب محمد رسول کو بھیجا کہ وہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. اور ایسے مثالی تربیت کی، ایسے عظیم جو ہے وہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے محنت سے تیار کیے کہ جن کی مثال ہی دنیا میں ملتی. ہر لحاظ سے دیکھیں، کسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، مربی کے لحاظ سے، تقوی فرزگاری کے لحاظ سے، جہاں پانی کے لحاظ سے روم ایران عراق پوری دنیا میں چھا گئے. ایسی تربیت آپ نے ان کی کی، ایسے سنہری اصول انہوں نے اپنائے. اقبال کی زبان میں کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. اور لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. یہ معلم تھے، محمد رسول معلم تھے جنہوں نے یہ تیار کیا. معلم کی بھی بڑی فضیلت ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی بڑی بات ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے. یہ سب سے عظیم ہے. اور تابعین اپنے آپ کو کئی کئی سال مسجد میں بٹھاتے تھے، اپنے آپ کو وہاں پابند کرتے تھے. کہتے اس حدیث نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے، اس حدیث نے، کہ تاکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں سے بہتر ہو جاؤں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب. جو سن رہے آگے پہنچاؤ، تم معلم ہو، بتاؤ آگے. پوری امت کو معلم بنایا گیا. کون تم؟ خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سب معلم ہیں. ضروری نہیں کہ فارغ التحصیل جیسا جتنا پتہ ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات کا بھی پتہ ہے تو اس کو آگے پہنچائیں. معلم پڑھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر ہے. جتنی میری فضیلت ہے ایسی عالم کی ایک عابد پر یہ فضیلت. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے معلم کا بنایا. آپ فرماتے ہیں کہ میں بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، سکھانے والا بنا کے بھیجا. لیکن علم وہ جس پر عمل، اگر عمل نہیں ہے تو کوئی. اللہ فرماتے انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والے علماء ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، قہاریت کا، جباریت کا. ان بطش ربک لشدید. کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی پکڑ ہے، کیسے اچانک پکڑتا ہے. فمستطاعوا مضیا ولا یرجعون. جب رب نے پکڑا نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے. اچانک ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. تو ڈرتے ہیں وہ جو یہ جانتے ہیں، وہ زیادہ ڈرتے ہیں. جو عمل کرتے ان کے لیے یہ سارے اجر اور درجے ہیں. اور جو عمل نہیں کرتے ان کی مثال قرآن مجید میں کتے اور گدھے کی ہے. کتا اور گدھا، گندے، کتنی گندے اور حقیر قسم کی مخلوق سمجھی جائے. یہ مثال ہے ان کی جو اس پہ عمل نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو سوال ہوں گے ان میں سب سے ایک اہم سوال یہ ہوگا تو جو جانتا تھا اس پہ تو نے عمل کتنا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، علم حاصل کرنے، قرآن حدیث پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے، دعوت دینے، اس کی راہ میں جہاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.